اور 3 صوبوں کی قیادت ایک پیج پر ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو چوتھے صوبے کو اس مرکزی دھارے میں لانے کے لیے اس کی سیاسی قیادت کو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا سوچ اپنائی جا رہی ہے؟ جی یہ جو سیاست ہے یہ انگیجمنٹ کا کام ہے نا، تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کریں گی، کرتی ہوں گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو سا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھتے ہیں. دیٹس آر جاب. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ وی ہیو ٹو ٹیل، وی کال آلویز اسپیڈ اے اسپیڈ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا جو بیانیہ ہے یہ کہاں سے چلا تھا؟ 2023 سے. اس سے پہلے تو ان کو کسی نے خارجی بھی میرے بھائی ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ ٹائم بھی اس ملک میں رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان کے جنازے نہیں ہم پڑھیں گے. اس حد تک کنفیوژن اس ملک میں ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی؟ تو کلیئرٹی ٹیکس ٹائم، اٹ نیڈس ٹو بی پرمیٹڈ. تو یہ جو کلیئرٹی ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں. ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں. اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں. دیٹ کلیئرٹی ہی ہیڈ کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہ آپ سنتے آ رہے ہیں ان سے. ادھر تو یہ بھی کلیئرٹی تھی کہ ان سے بات چیت کر لو. تھی یا نہیں تھی؟ تو نہ کوئی بات چیت کرنی ہے، نہ ان کو کوئی سپیس دینی ہے. یہ خوارج ہیں، ان سے لڑنا ہے. ان کے اوپر اللہ کے احکامات کے مطابق انہوں نے وہ آیت بار بار یہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے احکام ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کا احکام ہے، میرا حکم نہیں ہے، اللہ نے ہی حکم دیا ہے، تو ہم اللہ کے حکم کے اوپر فالو کر رہے ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے، یہ ہے اس ملک کا قانون، یہ ہے اللہ کا قانون. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کام کیے اس لیے فتح آپ کی ہوگی. تو وی ہیو ایبسلیوٹ کلیئرٹی. ہماری پولیس کو کلیئرٹی ہے، ہماری لا انفورسمنٹ کلیئرٹی ہے، ہماری ریاست کلیئرٹی ہے. دیٹ کلیئرٹی از ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو انشاءاللہ تعالی یہ کلیئرٹی ان کو بھی آ جائے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے کوئی ذاتی مقاصد ہیں، کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کلیئرٹی کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. بریفنگ میں ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ بین الاقوامی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ساری کی ساری افغانستان میں موجود ہیں، تو ان سے لڑنا جو ہے کیا وہ صرف پاکستان کا کام ہے یا باقی دنیا بھی کچھ کرے گی؟ دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس آپشنز تھے گزشتہ 4-5 مہینے میں ہم نے استعمال کیے، ہم نے دوست ممالک کو بھی استعمال کیا، ہم نے بارڈر بھی بند کرایا، ہم نے افغانیوں کو بھی نکالا اور سرجیکل سٹرائکس بھی کیے، لیکن کچھ نہیں بنا. تو آگے ہمارے پاس تو فل فلیج وار کا ایک آپشن رہتا ہے، تو کیا اس کے لیے تیار ہیں ہم؟ جی اچھا، میں تھوڑا سا، اگر آپ اجازت دیں، میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا اس سے کہ کچھ نہیں بنا. میں آپ کے سامنے یہی تو عرض کیا ہے کہ میرے بھائی بہت کچھ بنا، بیکاز دی نمبر اسپیک. 2021 میں آپ کا ایک دہشت گرد کے پیچھے آپ 3 شہید دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اس سال آپ نے ایک آپ کے شہید کے پیچھے آپ نے منیمم 2 دہشت گرد مارے، اور اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا. جو آپ نے 2-4 عوامل کے نام لیے، آپ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کم ہوئے یا نہیں کم ہوئے؟ کیا افغانستان کو پوری دنیا نے کھل کے کہنا نہیں شروع کر دیا کہ یہ اماجگاہ ہے دہشت گردی کی، اور جو پاکستان کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے لے کے ریجنل کنٹریز تک ہر بندے نے آپ کی بات کو مانا اور سننا نہیں شروع کیا؟ آج سے 2 سال پہلے یہ بات آپ کی مانتا تھا؟ کوئی سنتا تھا؟ کیا آپ کے اپنے ملک میں آپ کو، مجھے، یہ بچوں کو نہیں پتا کہ یہ خوارج کی جنگ ہے، یہ دین اسلام کی جنگ ہے؟ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان خوارج کے خلاف لڑتے ہوں گے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو یہ سمجھ نہیں ہو رہا کہ کون ہے حق پہ کھڑا اور کون ہے باطل پہ کھڑا. کیا یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ان خوارج کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ہندوستان کو اور ہندتوا والوں کو اکٹھے گلے بغل گیر ہوتے نہیں سوال دیکھا؟ کیوں ہوئے وہ؟ کیونکہ آپ نے کیا. آپ نے پہلے ان کو مارکہ حق میں پہلے ایک کو سارٹ کیا، پھر دوسرے کو سارٹ کیا، پھر وہ دوڑتے ہوئے گئے ایک دوسرے سے گلے ملنے.
اور اس حمام میں جو ان کے بیرونی سہولت کار ہیں وہ آپ نے ننگے نہیں کیے. تو پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو یہ ساتھ ہر چیز کے بعد آپ کو آخر میں نے آپ کو یہ مبارکباد بھی, خوشخبری بھی دی ہے کہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں لڑ رہا میرے بھائی. جو کلیئرٹی آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ پاکستان نے کہا تھا سب سے پہلے, آج سے 2 سال پہلے, کہ یہ افغانستان جو سا ہے اس کی طرف توجہ کرو, یہ دیکھو تمام دہشت گرد ادھر آ گئے ہیں. آج دنیا, یونائٹڈ نیشن رپورٹ کہتی ہے 20 ریجنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو یہی رستہ, اسی میں چلیں گے. باقی یہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی آن آف سوئچ ہے کہ یہ کریں گے تو بند ہو جائے گا؟ یہ جنگ ہے, آپ پہ مسلط کی گئی ہے, اس کے لڑنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم انٹیلیجنس سے لڑیں گے, ہم بیانیے سے لڑیں گے, ہم متحد ہو کے لڑیں گے, ہم دوستوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے, ہم ہر طریقے سے لڑیں گے. ہم اس کو اپنے اوپر مغلوب نہیں ہونے دیں گے. ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, ہم مزید جنازے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں, لیکن ہم نے جانیں لی ہیں اور ہم مزید جانیں لیں گے. ہم ان کو جہنم واصل کریں گے, ان کو آخری کونے تک, ان کو ان کے سہولت کاروں کو ان کے پیچھے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان, اس کی قوم, اس کی افواج, اس کی لیڈرشپ, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے ملٹری, اس کے ریزالو میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. بارڈر پہ کیا مستقبل, کیا مطلب؟ جو بند ہے آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہوتی, جی جی جی, جو ریاست کی اولین ذمہ داری ہے وہ اس کی ریاست کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سیکیورٹی آف اٹس سٹیزنز ہے. ایسی ہے. اگر ریاست ہوگی, اس کی سیکیورٹی ہوگی, تو کاروبار ہوگا میرے بھائی, پراسپیرٹی ہوگی. جان ہے تو جہان ہے. تو جو ریاست کی ایوری تھنگ لیس از ڈاؤن. پاکستان پوری دنیا سے انگیج کرتا ہے, کاروبار میں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ٹریڈ کرتا ہے نہیں کرتا؟ سو دیر از سم ریزن کہ آپ نے یہ کاروبار جو سا ہے یہ ٹریڈ بند کیا ہوا ہے, اور وہ کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو سا ہے اس فتنہ الخوارج کو, ان دہشت گردوں کو جو وہاں پہ آپ نے پالے ہوئے ہیں, ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے, ان کے مراکز وہاں پہ ہیں, ان کی ٹریننگ کیمپس وہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ ان کے افغانی جو سے ہیں, جو تشکیل ہوتی ہے, جو بیشتر لوگ ہیں وہ افغانی ہیں وہاں سے جو آ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے نا میرے بھائی. اینڈ دیٹ جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے بارڈر پہ, چاہے وہ ٹریڈ کی ہو چاہے وہ افراد کی ہو, اس کے اندر سے بھی آتے ہیں. سو دی چوائس آئی تھنک فار دی اسٹیٹ از کلیئر. جہاں تک آپ نے بات کی جو ہمارے کوئی بچے اور اسٹوڈنٹس اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے واٹ آل از نیسیسری وہ ریاست پاکستان اس کے لیے کرے گی, کر رہی ہے. کیونکہ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ اپنے ایک ایک بچے کو, ایک ایک شہری کا تحفظ کرے. آل دی نیسیسری تھنگز ان دس ریگارڈ آر بینگ ڈن, ریسٹ ایشورڈ. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. آپ نے بار بار 2021 کی بات کی کہ جب دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا, بسایا گیا, جو بھی پالیسی تھی, وہ پالیسی ظاہر ہے کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں بنائی تھی, اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی برابر کی شریک تھی. تو اگر آپ ان کو اسپیئر کر کے صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر برڈن ڈالیں گے تو میرا خیال ہے اس کو ایک سلیکٹیو جسٹس کہا جائے گا, انفارچونیٹلی. ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کے کرائمز دنیا میں کہیں ہوتے تو وہ وار کرائمز میں آتے. اس کا کب تک, باقی سب کا کب احتساب کیا جائے گا, یہ ایک اہم سوال ہے. اور ساتھ ہی ایک اور مختصر سی بات کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ کہتے ہیں بار بار کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہاں پہ ایک ول پاور ہے, پولیٹیکل ول وہاں موجود نہیں ہے. پھر آپ کس طرح سے آپریشن لانچ کریں گے, یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سے آپ پھر کنڈکٹ کریں گے؟ اچھا, پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں.
اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے, آج کہہ رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے. آپریشن ہو رہے ہیں نا, ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں, بیکاز دی سیکورٹی, میں نے اب پہلے بار بار کی, کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ دی سیکورٹی آف دی اسٹیٹ, یہ ہمیں جاننا ہی ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے یہ آئین کی کتاب ہے, یہ آئین کی کتاب ہے نا, اسی یہی ہے نا فنڈامنٹل بک جس سے آپ کا پوری اسٹیٹ چلتی ہے. اس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے آرٹیکل 17, جہاں پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر ہے, ایسے ہی ہے نا. اس میں بھی لکھا ہے ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان. یہ آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون, کوئی پولیٹیکل, کوئی ایسوسیشن, کوئی فریڈم آف ایکسپریشن جو سی ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو سکتی. یہ میری بہن کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ ہم نے جو اوتھ لی ہے اس ملک کی سوورینٹی انٹیگریٹی کی لی ہے یا نہیں لی ہے؟ تو آئی تھنک وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, یو آر ایبسولوٹلی کلیئر. ہمیں ان خوارج کا بھی کلیئر ہے کہ ان کا کوئی پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی سے تعلق نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہونے نہیں دیں گے, تو کیا ان کی شخصیت, کیا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے آگے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خوزدار میں اسکول بس کی معصوم بچیاں, بچے شہید ہوئے ہیں. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ وانا کے اندر بچوں پہ حملہ ہوا, آپ کی فوج درمیان میں آئی, 3 ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جان دے کے ان بچوں کو بچایا. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کی پولیس کے بچے, آپ کے ایف سی کے بچے, آپ کے سولینز کیا شہید نہیں ہو رہے صوبے میں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ تو کیا کریں گے پھر آپ؟ تو ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, ریاست کو بھی کلیئر ہے, اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے. کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں تو وہاں پہ جو سا ہے, جو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے اندر آپ کو عاصمہ شیرازی کو اجازت نہیں کہ وہ یہ سوال کر سکیں, کہ اس کو امپوز کر دیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں. تو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, ریاست کلیئر, آپ کو بھی کلیئر ہے. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت, کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے, کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. جو آپ نے بات کی سلیکٹو, کہ جی یہ سلیکٹو جسٹس ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دی اسٹیٹ کے فیصلے ہوتے کیسے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک نیریٹو ہے, جو سیاسی نیریٹو ڈالا جاتا ہے, جس کے اندر جو سا ہے اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں, ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی, بالکل نہیں لی جاتی. اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو بے اختیار تھے. جو حکومت ہوتی ہے وہ بااختیار ہوتی ہے. آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے, جو پہلی حکومتی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی ہے. اس کے اختیار کو وہ اپنے مختلف اداروں کے ذریعے عملداری میں لاتا ہے. ون آف دی آرگنائزیشن, ون آف دی انسٹیٹیوشن آف دی امپلیمنٹیشن آف دی ریٹ آف دی اسٹیٹ از دی آرمی. ایک FBR بھی اس کا ادارہ ہے, ایک اس کا ادارہ جو سا ہے آپ کی پولیس بھی ہے, اس کے اندر منسٹری آف انٹیریئر بھی ہوتی ہے, اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, اس میں ریلیجس ڈپارٹمنٹس بھی ہوں گے. دیر آر ملٹیپل آرگنائزیشنز جو ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں
یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے, بیکاز آف دی politicization that have crept into them over a period of time. کیا آپ کی اداروں میں سیاست آ چکی ہے یا نہیں آ چکی, اس میں سیاسی عملداری ہے یا نہیں ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کے اندر کیا وہ اٹانومی, کیا وہ انڈیپینڈنس, کیا وہ اسٹرینتھ ہے جو ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے, ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. کیونکہ ایک ادارہ ہے جو اپنے اوپر, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے, اور ہر قسم کی سیاست, ایک اے بی سی ڈی, ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں, تمام سیاسی لیڈر, تمام سیاسی نظریات, تمام ایتھنیسٹی, تمام قومیں, تمام مذاہب, تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں, جب اگر وہ پاکستانی ہیں. That's what we say. Don't impose your political love on us. But that doesn't mean کہ وہ سیاست بااختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا, جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت, تو جمہوریت تو سب ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو, بات چیت کرو, بات چیت کرو, اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو, بات چیت کرو. اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے, اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو کسی, اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا, اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے, یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے, کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو سے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو, وہ جو خبت ادھر تھا وہ خبت ابھی بھی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے, ان دہشت گردوں کے ساتھ, آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے, کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں, جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی, وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا, وہاں پہ سیکیورٹی نہیں فیل ہو رہی لوگوں کو, اور اس کے کتنے ایلز ہیں جو آگے جا رہے ہیں. جی سر, آئی ایم عارف یوسف ظہیر فرام پشاور. میں ذرا فلیش بیک کروں گا 2021 میں جب افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور امریکہ اس کے نیٹو کو شکست ہوتی ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر ایک جشن منایا جاتا ہے, اور جشن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایز اف پاکستان ڈیفیٹڈ دا یو ایس اینڈ اٹس الائز ان افغانستان. اس وقت ہم جیسے صحافی تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں ایسے ماحول میں کھود رہا ہے کہ جس جنگ سے اس کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا یا وہاں پر اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. تو آپ نے 2025 کو کلیئرٹی کا سال کہا کہ کلیئرٹی کا سال ہے. 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان افغان طالبان سے ٹی ٹی پی کے لیے مذاکرات کرتا ہے. پہلے خود مذاکرات کرتا ہے, پھر یہ مذاکرات دوحہ چلے جاتے ہیں, قطر چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے استنبول چلے جاتے ہیں, پھر اس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے, ایران بھی آ جاتا ہے, امریکہ تک کے اس کے بیانات آ جاتے ہیں, لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی نے اس جو بین الاقوامی, اس ایک لوکل ایشو کو بین الاقوامی بنا کر ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دی, افغان طالبان کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا, تو کیا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دی گیا ٹی ٹی پی کو. دوسرا, یہ بارڈر کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ سر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تب کھلے گا جب پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے معاہدہ کرے گا. تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے کوئی معاہدہ کرے گا, یا بارڈر کو جتنے کاروباری بارڈرز ہیں ان کو ہم پکے بند سمجھیں؟ اور پختونخوا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر
وہاں کی کابینہ نے انیڈ آف سول پاور کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ میں وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں. تو اگر اس چیز کو جو انووکڈ ہے آرٹیکل 245 جس کے تحت آرمی کو سوات آپریشن کے دوران طلب کیا گیا تھا، اگر وہ اس کو ریووک کرتے ہیں تو پھر آرمی کیا فیصلہ لے گی؟ وہاں پر رہے گی، آپریشنز کرے گی؟ ابھی 13 سے لوگ بھی آ رہے ہیں، آئی ڈی پیز بن رہے ہیں، تو کیا پھر فوج واپس جائے گی یا وہیں رہ کر آپریشن کرے گی؟ جی ٹھیک. جو آپ نے بات کی